ممکن ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی سیائی دامت برکاتہم عالیہ کی کتاب مدنی پنسورہ جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کے صفحہ نمبر 168 پر مال میں خیر و برکت کا درود پاک لکھا ہوا ہے، تفسیر روح البیان کے حوالے سے۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا جو ابھی پڑھا گیا، اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ حاضرین بھی پڑھ لیجئے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ لیں، اللہ تعالی ہمارے مال حلال میں برکت عطا فرمائے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان ہدائی کے بخشش سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ عشق رسول سے مالا مال اس سلسلے میں سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش سے نعتیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، منقبت کے اشعار بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر علماء اہل سنت نے جو ان اشعار کی وضاحت لکھی ہے، شرح لکھی ہے، اس کی روشنی میں اس کی وضاحت بھی پیش کی جاتی ہے۔ یہ کلام الامام ہے اور تمام کلاموں کا امام ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی و مدنی چینل کے ناظرین نہایت توجہ کے ساتھ سنیے، آج جو کلام پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے زہ عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام آئے درود پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ زہ عزت و اعتلاء محمد، زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہ کا مطلب ہے بہت خوب، واہ واہ کیا بات ہے، یہ کلمہ تحسین ہے۔ یہ اعتلاء بلندی، رفعت، زیر پائے پاؤں کے نیچے۔ سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے
کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا بلند رتبہ مقام عطا فرمایا کہ عرش معلی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نیچے ہے. یہ عرش کیا ہے؟ عرش یہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے، 88 صفحات پر مشتمل ہے اور بہت بڑے مفسر محدث کی لکھی ہوئی، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اس کے اندر لکھا ہوا کہ عرش یہ اللہ تعالی کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اور بغیر ستون کے قائم ہے، اس میں کوئی پلر نہیں، وداؤٹ پلر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے یہ سب سے بڑی مخلوق ہے. اور اس کی وسعت دیکھیے، اللہ اکبر. حدیث پاک میں ارشاد ہوا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہیں جو کسی جنگلی زمین میں پڑی ہو، اور عرش کی فضیلت کرسی پر اسی طرح ہے جیسے جنگلی زمین کی فضیلت اس انگوٹھی پر. بہت بڑا عرش. اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اپنے مطیع و فرما بردار خاص بندوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اسی عرش پر اپنے محبوب کو مٹھائے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام مخلوق پر اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف، عزت، وجاہت، قدر و منزلت ظاہر ہو جائے. تو عرش جو یہ بہت بڑی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ عزت عطا فرمائی کہ شب معراج یہ عرش بھی میرے محبوب کے قدموں کے نیچے تھا. عزت محمد کے ہے عرش حسن زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جائے قیام، یعنی قیام کی جگہ کیا ہے؟ عرش معلی. اور آسمان میرے محبوب کا فرش ہے، اور فرشتے یہ جو ملائکہ ہیں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کے خادم ہیں، چاکر ہیں، نوکر ہیں. ان کو نوکر کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف و عزت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس شعر میں بھی اعلی حضرت نے عرش کا ذکر کیا، اور عرش اس قدر بلندی اور شرف کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا محتاج ہے. جی ہاں، میں آپ کو
پیش کرتا ہوں. مدارج النبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدثین کرام رحمہم اللہ السلام اور اہل سیر کے حوالے سے لکھتے ہیں جب اللہ کے حبیب عرش اعظم پر جلوہ فروز ہوئے شب معراج، جب اللہ کے حبیب شب معراج عرش اعظم پر جلوہ افروز ہوئے تو عرش نے شب اسرا کے دولہا کا دامن تھام لیا. کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ، آپ ہی کی وہ ذات ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے جمال صمدیت اور جلال احدیت کا مشاہدہ عطا فرمایا ہے. میں جلوہ گاہ ہونے کے باوجود آج تک اس مشاہدے سے یعنی اللہ تعالی کے مشاہدے سے محروم ہوں. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب مجھے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تو اس کے جلال اور ہیبت کی بنا پر میں کانپ اٹھا. اللہ تعالی نے میری پیشانی پر لکھا لا الہ الا اللہ، تو اب تو اور بھی ہیبت اور جلال طاری ہو گیا. پھر جب اللہ تعالی نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کیا ہوا؟ آپ کے مبارک نام کی برکت سے مجھ پر جو ہیبت طاری تھی وہ ختم ہو گئی. سبحان اللہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں تیرا نام میرے دل و جاں کے آرام و سکون کا وسیلہ بن گیا. یہ تو آپ کے نام کی برکت ہے. کیا عالم ہو اگر آپ کی نگاہ شفقت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ آپ کا مکان عرش جائے قیام عرش اعظم، اور جو فلک آسمان ہے آپ کا فرش ہے، اور سارے جو فرشتے ہیں وہ آپ کے در کے خادم ہیں. نازشیں کرتے ہیں آپس میں ملک. اعلی حضرت یہ جگہ فرماتے ہیں نازشیں کرتے ہیں آپس میں ملک، ہے غلامان شہ ابرار ہم. فرشتے آپس میں وہ فخر و ناز کرتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہیں. سبحان اللہ. اسی آقا کے ہم بھی غلام ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. مزید اعلی حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ دونوں جہاں اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنی محبوب کی رضا چاہتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کی اہمیت دیکھیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کی اہمیت دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا جائے. اس سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی رضا کی خاطر بیت المقدس کے بجائے پھر خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا. اب اعلی حضرت کی شاعری تو قرآن و حدیث ہے. یہ سوچ اعلی حضرت کو کہاں سے ملی؟ قرآن سے ملی. آئیے میں پیش کرتا ہوں قرآن آپ کو. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 144 ارشاد ہوتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك
وجهك شطر المسجد الحرام. ترجمہ کنز الایمان، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کا شان نزول سنیے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دے. اور جب قرآن پڑھنا ہو، چونکہ ہم غیر عربی ہیں، عجمی ہیں، عربی سمجھ میں نہیں آتی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ فی زمانہ ہر عربی کو بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، تو قرآن پڑھیں تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ. ترجمہ پڑھیں کنز الایمان جو اردو پڑھنے والے ہیں، ایمان کا خزانہ، اور تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان. تو خزائن العرفان میں صدر الافاضل لکھتے ہیں شان النزول، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کعبے کا قبلہ بنایا جانا پسند خاطر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. آپ نماز ہی میں کعبے کی طرف پھر گئے، مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کیا. مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو آپ کی رضا منظور ہے، اور آپ ہی کی خاطر کعبے کو قبلہ بنایا گیا. خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس مسجد میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عین نماز سحر میں اللہ کا حکم پا کر اپنے چہرے اقدس کو، سینہ مبارکہ کو بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کیا، اس مسجد کا نام ہے، کس کو معلوم؟ ایک دو چار ہاتھ اٹھائے. جی ماشاءاللہ، مسجد قبلتین. اللہ آپ کو مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے. تو حجاج زیارت کرتے ہیں مسجد قبلتین کی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. پارہ 30 سورۃ الضحیٰ آیت 5 ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور بخاری شریف حدیث نمبر 4414، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان ربک یسارع فی ہواک. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب عز و جل آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عجب کیا رحم فرمائے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تعجب کی، حیرانگی کی کیا بات ہے.
یہ کیا جائے تعجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دنیا و آخرت میں ہم پر رحم فرما دے. کوئی تعجب کی بات تھوڑی. اور اعلیٰ حضرت کی نظر تو قرآن پر ہے، حدیث پر ہے. دیکھیے اس کے تحت میں آپ کو حدیث پاک پیش کرتا ہوں جو علماء نے ہدایت کی بخشش کے شروحات میں نقل کی. الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6052. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مکرم، میں نے حج کے موسم میں تمام امتوں کو دیکھا. میرے آقا کی نظر کی کیا بات ہے. میں نے حج کے موسم میں تمام امتوں کو دیکھا، پس میں نے اپنی امت کو دیکھا. میری امت نے میدانوں کو گھیر رکھا تھا، پہاڑوں کو گھیر رکھا تھا. مجھے ان کی کثرت اور انداز نے تعجب میں ڈال دیا. مجھ سے پوچھا گیا کیا آپ اس بات پر راضی ہیں؟ میں نے کہا میں راضی ہوں. پوچھا گیا ان کے ساتھ یعنی آپ کی اس کثیر امت کے ساتھ مزید 70,000 ہیں جو کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. عجب کیا رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سید اعلی حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و ثنا بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے لیے ہیں اور اللہ تعالی اپنے محبوب کے لیے ہے. سبحان اللہ. یہ شاعری نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف شاعر تھوڑی تھے، آپ تو محدث بھی تھے، آپ تو عظیم مفسر بھی تھے، آپ تو مجدد بھی تھے اور با کرامت ولی اللہ بھی تھے. مسند احمد بزار معجم کبیر لطبرانی میں حضرت فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو اپنے لیے منتخب فرما لیا. اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے قلوب کی طرف توجہ فرمائی تو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب انور کو سب سے افضل پایا، لہذا اپنی ذات کے لیے اپنے محبوب کو منتخب فرما لیا. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب. تو سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت اپنے کلام میں یہی تو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے لیے ہیں اور اللہ تعالی اپنے محبوب کے لیے ہے. محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہم عہد
وصل ابد کا بہم عہد باندے وصل ابد کا رضائے خدا اور رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہم آپس میں، عہد قول و قرار وعدہ، وصل ابد کا ہمیشہ ملنے کا، رضائے خدا اور رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپس میں ہمیشہ کے لیے قول و قرار ہے، ہمیشہ کے لیے عہد ہے. کیا عہد ہے؟ جو رضائے خدا ہے وہ رضائے مصطفیٰ ہے، جو رضائے مصطفیٰ ہے وہ رضائے خدا ہے. تو یہ خالی کہنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 62 ارشاد ہوتا ہے واللہ ورسولہ احق یرضوہ. ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے. پارہ 26 سورہ فتح آیت 10 ترجمہ کنز الایمان، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. پارہ 5 سورہ نساء آیت 80 ارشاد ہوتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ترجمہ کنز الایمان، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. پارہ 26 سورہ فتح آیت 10 ید اللہ فوق ایدیہم. ترجمہ کنز الایمان، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. پارہ 9 سورہ انفال آیت 12 استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ترجمہ کنز الایمان، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے. بہم عہد باندے وصل ابد کا رضائے خدا اور رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آنے خدا وہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرما رہے میں قربان جاؤں، کیا پیاری پیاری نسبت ہے، کیا پیاری پیاری نسبت ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان خدا ہے، اللہ کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خدا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. مزید اعلی حضرت ثنائے مصطفیٰ اور ثنائے صحابہ کر رہے ہیں اگلے شعر میں جو بھی پیش کرتا ہوں. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں مغوے لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
وسلم. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کس پیار سے ملاحظہ فرماتا ہے جو آنکھیں اس کے محبوب کے دیدار میں محو ہیں. جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا. اللہ اکبر. وہ صحابہ کرام، صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب کی زیارت کی اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا. اس امت میں سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت و صحبت سے نوازے گئے. سب سے افضل لوگ ہیں. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3793 فرمایا اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا. سبحان اللہ. مزید سنی. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ الکوی آپ مرآت جلد 8 میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بہت سی آپ نے مشکات شریف میں حدیثیں نقل کی گئی اور آپ نے اب اس کی شرح مرآت میں ان حدیثوں کی شرح بھی لکھی ہے. مثلا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، پھر جھوٹ ظاہر ہوگا حتیٰ کہ آدمی قسم کھائے گا حالانکہ قسم لیا نہ جائے گا، گواہی دے گا حالانکہ گواہی نہ لیا جائے گا. اگر ہو جو جنت کا وسط چاہے وہ جماعت کو مضبوط پکڑے کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دو سے دور رہتا ہے. کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے خلوت نہ کرے کیونکہ شیطان ان کا تیسرا ہوتا ہے، اور جس کو اس کی نیکی خوش کرے اور اس کی برائی غمگین کرے وہ مومن ہے. تو صحابہ کرام کی عزت کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا. مزید ارشاد فرمایا وہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو ابھی پیش کی ترمذی شریف کے حوالے سے وہ لکھی ہے. اس کی شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں جس نے بحالت ایمان مجھے دیکھا ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا. لہذا جو لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو کے مرے وہ اس بشارت سے علیحدہ ہیں. اچھا صحابی کی تو آپ نے تعریف سنی، تابعی کی تعریف بھی سن لیجیے. پہلے صحابہ، اس کے بعد صحابی، تابعی، تبع تابعی. تو تابعی کسے کہتے ہیں؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ صحابیت کے لیے ایک نظر جمال مصطفی دیکھ لینا کافی ہے، مگر تابعیت کے لیے صحابی کی صحبت خدمت ضروری ہے. مزید سنیے. فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. اس کی شرح سنیے. مفتی صاحب فرما رہے ہیں میرے صحابہ سے بغض مجھ سے بغض ہے اور اس کے برعکس صحابہ سے محبت مجھ سے محبت ہے. صحابہ کی شان تو بہت اونچی ہے، مدینہ طیبہ کے خار سے محبت، وہاں کے جانوروں، وہاں کے کتوں سے محبت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بھی ہے، اس کا نتیجہ بھی ہے. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والی آنکھ کی زیارت بھی جنتی ہونے کا ذریعہ ہے. جن اکھیاں نے دلبر ڈٹھیا وہ اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسا لگ گئیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابی کن نجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں تو تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو اعلی حضرت نے اس اپنے شعر میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والے یعنی صحابہ کی شان بھی بیان کی ہے. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں محو لقاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ انداز محبوبانہ کے ساتھ آگے بڑھی تو قبولیت نے خود آگے بڑھ کر استقبال کیا اور دعائے مصطفیٰ کو گلے لگا لیا. اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبولیت کا صحرا سجا کر عنایات الہیہ کا جوڑا پہن کر گویا دلہن بن کے نکلی. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دعا مقبول ہے اور آپ کی دعاؤں کی برکات کہ کیا کہنے. سبحان اللہ. آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مال عطا فرمایا. آقا نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی. یہ کہتے ہیں کہ آقا کی دعا کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتھر اٹھاتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ آقا کی دعا کی برکت سے اس کے نیچے سے سونا نکلے گا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آقا نے دعا فرمائی, یا اللہ اسے کتاب کا علم دے, ملک میں تمکین عطا فرما, عذاب سے بچا. آپ کی دعا قبول ہوئی. اور امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کو شام کا والی بنا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کو اسی عہدے پر برقرار رکھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر بنے اور 20 سال تک شام کی امارت نصیب ہوئی. آقا کی دعا تھی. آقا کی دعا کی برکت سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں کی قبولیت کی سعادت ملی. یعنی آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ حضرت سعد جو دعا کرے تو اس کو قبول کر. آقا کی دعا قبول ہوئی اور حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات ہو گئے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے آقا نے ہلاکت کی دعا کی تو اس گستاخ کو اونٹ نے اپنے پاؤں سے روند کر ہلاک کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دین کی سمجھ اور قرآن فہمی کی دعا کی. آپ کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فقیہ امت بن گئے, مفسر قرآن بن گئے. حضرت عروہ بن ابی جعد کو کاروبار میں نفع کی دعا سے نوازا تو یہ کہتے ہیں میں جب بھی بازار میں جاتا ہوں 40,000 کا نفع لے کر لوٹتا ہوں. آقا نے دعا فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کے لیے دعا کی. آپ کی دعا کی برکت سے, دعائے مصطفیٰ کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آقا نے تجارت میں نفع کی دعا فرمائی.
فرمایا دعائے مصطفیٰ کا اثر یہ ہوا کہ میں کاروبار میں ہمیشہ نفع ہی حاصل کرتا رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تھیں کہ مدینہ منورہ کے لیے آقا نے دعا فرمائی تو وہ شہر جو بیماریوں کا گھر تھا وہ بابرکت ہو گیا، اور ایسا بابرکت ہو گیا کہ اس کی فضا بہت بہترین ہو گئی، اس کی برکتیں مکے سے دگنی ہو گئیں اور مسلمانوں کے دل اس کی طرف کھینچنے لگ گئے. سبحان اللہ. حضرت زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ مشرکوں کی تلواروں پر ابن ثعلبہ کا خون حرام کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں میں بہادری سے دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آقا نے دعا دی ہے، اور امن و سلامتی کے ساتھ واپس آ جاتا ہوں، مجھے خراش بھی نہیں لگتی. سبحان اللہ. یہ آقا کی دعائیں کیا کہنے. سبحان اللہ. اور بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے. بہرحال اعلی حضرت نے اپنے شعر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی قبولیت کا نقشہ کھینچا ہے. سبحان اللہ. مقطع میں کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ رب سلم دعائے محمد، کہ رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی حضرت اپنے آپ کو فرما رہے ہیں کہ رضا جھومتے ہوئے، دمال کرتے ہوئے، وجد کرتے ہوئے پل صراط سے گزر جائیے، کیونکہ آقا دعا کر رہے ہیں یا رب سلامتی سے گزار دے، یا رب سلم، یا اللہ سلامتی گزار دے. آقا دعا کریں تو مجھے کیا غم ہے. اللہ اکبر. پتہ ہے پل صراط کیا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائی و مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے پل صراط کی دہشت. یہ کیسا پل صراط ہے؟ یہ 12 رسالے ہیں اس میں ایک رسالہ پل صراط کی دہشت بھی ہے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں پل صراط کا سفر 15,000 سال کا راستہ ہے. کتنا؟ 15,000 سال کا. یعنی 15,000 سال میں تیز رفتار گھوڑا جو سفر طے کرے گا یہ اتنا سفر ہے. 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے، اور 5,000 سال یہ برابری میں چلنے کے. اللہ اکبر. اس کی وہ لمبائی تو ہی پتہ چلی، چوڑائی کتنی ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے. اور یہ بنا ہوا کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر. ہر نیک و بد کو اس سے گزرنا ہے. گزرنے کے انداز مختلف ہوں گے، دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، چلتے ہوئے آدمی کی طرح، کوئی وہ چونٹی کی رفتار سے، اور کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی تیز رفتار ہوا کی مانند، اور کوئی بجلی کی چمک کی مانند گزر جائے گا. بجلی چمکتی اور بس فوراً جیسے آسمانی بجلی چمکتی نا بارش میں، اس کی چمک کے بعد اس کی آواز آتی ہے، اس قدر اس کی تیزی ہوتی ہے نا. تو اعلی حضرت کا عشق رسول دیکھیے کہ آپ فرما رہے کہ رضا اس پل صراط سے جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو وجد کرتے ہوئے گزر کے تیرے محبوب تیرے آقا رب سلم کی دعا کر رہے ہیں. آقا سے محبت کتنی ہے، آقا کی دعا اوپر اعتماد کتنا ہے. سبحان اللہ. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی حضرت کے صدقے میں عشق رسول مل جائے. اس کے لیے جو اسلام بھائی یہاں موجود ہیں انہیں بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی
دعوت اسلامی کا عشق رسول سے مالا مال مدنی ماحول اپنانے کی درخواست کروں گا. آپ کو کوئی فارم بھرنے کی حاجت نہیں ہے، کوئی باقاعدہ رکنیت حاصل کرنے کی حاجت نہیں ہے، کوئی ماہانہ چندہ آپ سے نہیں لیں گے. بھائی آپ کی اصلاح درکار ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد اپنی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح ہے. تو مدنی ماحول کو اپنا لیں، اجتماع میں شرکت کریں، جو درس ہوتے ہیں اس میں بیٹھیں، مدنی چینل دیکھیں، اپنی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے ظاہر کی اصلاح کریں، اپنے باطن کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی بچیوں کی اصلاح کریں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں، اپنی بہنوں کی اصلاح کریں، والدین کی اصلاح کریں، پڑوسیوں کی اصلاح کریں، اہل محلے کی اصلاح کریں، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کریں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو اتنا پیارا پیارا ہے. تو عشق رسول کی خیرات لینے کے لیے آپ اجتماع میں شرکت کیجئے، درس میں بیٹھیے، مدنی قافلے میں سفر کیجئے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہمیں اعلی حضرت کے عشق رسول سے کوئی ذرہ نصیب ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کب ممکن ہے کہ بدعت رسول